ایک اللہ والا مست ملنگ بابا کہیں جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، جاتے جاتے نیند کا غلبہ آنے لگا۔ راستے میں ایک درخت آیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بزرگ درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ جب سویا، آنکھ لگی، نیند آئی تو جب خواب میں دیکھا، خواب میں اسی درخت نے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے کہا، بابا جی آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی بات ہوتی۔ اللہ اکبر۔ خواب کی دنیا میں جس درخت کے نیچے بابا جی سوئے ہوئے تھے، اسی درخت نے بابا جی سے مخاطب ہو کر کے کہا، بابا جی اگر آپ میرے جیسے بن جاتے تو کیا ہی کمال کی بات ہوتی۔ خواب کی دنیا میں اس بزرگ نے اس درخت سے کہا، اوئے میں تیرے جیسا بن جاؤں، پہلے اپنی خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی ہی کیا ہے۔ درخت نے کہا، میرے اندر خوبی یہ ہے کہ کوئی مجھے پتھر مارے نا تو میں اسے پھل دیتا ہوں، اسی لیے تو بھی میرے جیسا بن جا تاکہ تو بھی مخلوق خدا کو فائدہ دے سکے، نفع دے سکے۔ یہ سن کر بزرگ بڑا حیران ہوا۔ اللہ والا مست ملنگ بابا بڑا حیران ہوا، حیرانی کے عالم میں پوچھا اور کہا کہ اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر مجھے بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دی، پھر تو جلتا کیوں ہے، لوگ تجھے جلاتے کیوں ہیں؟ تیرے اندر اتنا ہی کمال ہے تو پھر مجھے بتا کہ تجھے اللہ نے آگ کی غذا کیوں بنا دی۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر درخت نے جواب دیا، اے اللہ والے مست ملنگ بابا، میرے اندر خوبی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خامی ہے، جس خامی نے میری خوبی کا ستیہ ناش کیے ہوا ہے، جس خامی نے میری خوبی پر پانی پھیرے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میری یہ خامی اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دی۔ تو بزرگ نے پوچھا، وہ کون سی خامی ہے؟ اللہ، وہ درخت نے کہا، بابا جی وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کے ہوا چلتی ہے نا میں ادھر کو ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بابا جی خامی یہ ہے نا کہ جدھر کے ہوا چلتی ہے نا میں ادھر ہی کو ہو جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جدھر کے ہوا چلے ادھر کو ہونے والی، چاہے وہ جان والی چیز ہو یا بے جان چیز ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ جوانوں، ہماری صورتحال بھی اسی درخت سے ملتی جلتی ہے۔ ہم بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے ہم ادھر ہی کو ہو جاتے ہیں۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہمارے اوپر کوئی بھی شخص 10 منٹ لگا دے ہم اسی کی ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں اور پھر دوستوں کے بہکانے پر شراب کھانے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف بھی جاتے ہیں، شراب خانوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اس سے معلوم پڑا کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے نا ہم ادھر ہی کو ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تن مسجد میں ہوتا ہے اور من یاروں کے پاس ہوتا ہے۔ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، ہماری یادیں دوستوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے اور ہمارا دماغ، ہمارا خیال کاروبار کی طرف رہتا ہے۔ جوانوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی نماز میں خالص بن جائیں۔ رب کے عشق میں بھی ہمیں خالص بن جانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں سنو سنو، ادھر سے رابعہ بصری جا رہی تھی، ادھر سے ایک نوجوان آ رہا تھا۔ جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو نوجوان نے کہا،
رابعہ بصری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے بڑا عشق کرتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا اچھا تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تیرے ساتھ عشق کر بیٹھا ہوں، میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا اچھا تو اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ تو اسی سے محبت کر لے، اسی سے عشق کر لے، اسی کو اپنا لے۔ اس نوجوان نے کہا تیری اس خوبصورت بہن کہاں ہے؟ تو رابعہ بصری نے کہا کہ وہ تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نوجوان نے ایک لمح پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو رابعہ بصری نے ایک تماچا کھینچ کے نوجوان کے چہرے پہ مارا اور کہا بدبخت انسان، محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے اور تکتا غیروں کو ہے؟ اوے ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان، تو محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے، عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے اور تکتا غیروں کو ہے۔ اس نوجوان نے اپنے سر پر خاک ڈالی، پیٹا، سر پیٹ کر کہا کہ میں نے دنیا میں کسی عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، جب میں مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ وہ شخص کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص، وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا اور تکے غیروں کو، جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا اور تکے غیروں کو۔ اس لیے نوجوانوں آج ہمیں نماز میں بھی خالص بن جانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نماز میں، عشق میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو پھر ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے تو مولا فرمائے گا اے میرے بندے تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر آسمان پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ تو میرا ذکر گناہ گاروں کے مجلس میں بیٹھ کے کرے گا، خطا کاروں کے صف میں کرے گا اور بدکاروں کے صف میں بیٹھ کے کرے گا، لیکن جب میں تیرا ذکر کروں گا تو گناہ گاروں بدکاروں کے سامنے بیٹھ کے نہیں کروں گا بلکہ معصوم فرشتوں کے سامنے کروں گا۔ آج کے اس مجلس سے ایک بات لے کر کے جائے نوجوانوں، جدھر کے ہوا چلتی ہے نا ادھر کے نہ ہو جائیں مسلمانوں، ادھر کے نہ ہو جائیں، ایک اللہ کے بن جاؤ، اور جب تم ایک اللہ کے بن گئے تو پھر دنیا میں بھی کامیاب بن جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب بن جاؤ گے۔ میرا مولا قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مکمل طور پہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو، اور اگر کردار یہی رہا تو پھر مثال وہی ہوگی، دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا، گھر کا نہ گھاٹ کا، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ السلام علیکم دوستو، ٹی آر رضا چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا بھلا ہوتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔